بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب البول قائما و قاعدا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا اور بیٹھ کے کرنا۔ یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا کیونکہ کتاب الوضو میں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو نواقض وضو ہیں، ان میں ایک پیشاب پخانہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا تذکرہ جاری تھا۔ اس کے آداب کے متعلق بھی یہاں پر جو ہے وہ روایات لے کر آئے کہ پیشاب کیا کھڑے ہو کے کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے، فرماتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی سباطہ کے پاس آئے۔ سباطہ وہ ہے جہاں پہ لوگ کچرا وغیرہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، اس جگہ کو سباطہ بولتے ہیں۔ کچرا گھر کہہ لیں یا جہاں پہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے، فبال قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بول فرمایا، ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فتوضأ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث پاک میں آقا حضور علیہ السلام کا کھڑے ہو کر جو ہے پیشاب کرنے کا ذکر ہے، جبکہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ ما کان یبول الا قاعدا۔ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور امام ترمذی صاحب نے بھی جامع ترمذی شریف میں اس کو ذکر کیا ہے، جس میں فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہ جو شخص تمہیں یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ اس کی تصدیق ہے ما کان یبول الا قاعدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں۔ پھر بات یہ آئے گی کہ یہ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم نے پڑھی ہے صحیح بخاری شریف میں، اس میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق جو ہے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوخ ہو گئی ہے۔ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوخ ہو گئی ہے، اور جہاں پہ آقا حضور علیہ السلام کے عمل مبارک فعل مبارک کی دو صورتیں آتی ہیں، وہاں پر الآخر فالآخر کو لیا جاتا ہے، جو آخری ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے، پہلا کیا ہو جاتا ہے؟ منسوخ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا کہ وہ جگہ ایسی تھی جو بیٹھنے کے قابل نہ تھی، سمجھ آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ آگے ڈھال تھی، تو آقا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ بیٹھ کر وہاں پہ بول نہ کیا، کھڑے ہو کے کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوِ مبارک میں زخم تھا، زانوِ مبارک میں زخم تھا، جس کی وجہ سے آقا حضور علیہ السلام بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو عذر کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز تو موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو کھڑے ہونے کا معاملہ ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کوئی عذر وغیرہ ہو وہ تو ظاہر ہے، عذر کی وجہ سے مسئلہ تو بدلتا ہے، عذر کی وجہ سے جواز موجود ہے۔ اور اسی طرح بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ آقا حضور علیہ السلام منصب نبوت پر فیض ہونے کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے رہے، سوا اس واقعہ کے،
اور کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اور ہاں، تو اس لیے جہاں پر کوئی فعل مبارک آ جاتا ہے، دوسری طرف آقا حضور علیہ السلام کا قول مبارک یا آپ کی تعلیمات ملتی ہیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث حذیفہ والا جو واقعہ ہے، اس کے بھی مختلف جو ہے وہ احتمالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ استدلال کے مفید نہیں ہے، اس سے عذر کی بنیاد پر، اس طرح کے حدیث پاک سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ عذر کی بنیاد پر جو ہے جواز کی حد تک ملتا ہے۔ باقی جو ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے، یہ استدلال ہرگز مفید یہ درست نہیں ہے۔ اور باقاعدہ طور پر جو ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا کہ اگر کوئی تمہیں یہ بیان کرے کہ آقا حضور علیہ السلام جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، تو اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ اس حدیث پاک کو یہاں پر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بھی بیان فرمایا، اگلا باب قائم کیا، تو حدیث پاک تو یہی اسی عنوان سے ملتی جلتی حضرت حذیفہ کی ہی روایت ہے۔ وہ بھی اگلا باب ہے ابو البول عند صاحبی والتستر بالحائط، بندہ پیشاب کرتا ہے اپنے صاحب کے ساتھ کہ صاحب قریب کھڑا ہے، سطر بنا کے پردہ کر کے کھڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کھلی جگہ پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کوئی ساتھ ہو، صاحب کوئی شاگرد کوئی، تو اس کو کہا جائے دوسری طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگوں کے لیے کیا بن جائے، پردہ رہے۔ اور یا پھر دیوار وغیرہ ہے تو اس دیوار کے بیک پہ آدمی جو ہے یہ قضاء حاجت کر لے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسی روایت کے راوی ہیں۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی، آپ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چلتے جا رہے تھے، آقا حضور علیہ السلام قوم کے وہ کچرے والی جگہ پر جب آئے، دیوار کے پیچھے خلف حائط، اب یہ ہے نا کہ دیوار کے پیچھے جہاں تک ممکن ہے کھلی جگہ پر قضاء حاجت کرنی ہے تو پردے کا لحاظ کیا جائے، دیوار کے پیچھے۔ فقام کما یقوم احدکم، تم میں سے جیسے کوئی کھڑا ہوتا ہے، آقا حضور علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، پس آپ نے بول کیا، فانتبذت منہ، میں پیچھے ہٹ گیا، فاشار الیہ، میں حضور علیہ السلام کے قریب آیا، فجئتہ فقم، میں قریب آیا آقا حضور کے، فقمت عند عقبہ، حضور علیہ السلام کے ایڑی کے پیچھے میں کھڑا ہوگا، جس طرح میں نے بتایا نا سطر کرتے ہوئے، حتی فرغ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے۔ اور اسی طرح اگلا باب جو ہے نا البول عند سباطۃ قوم، لوگوں کے کچرے پھینکنے کی جگہ پر کیا پیشاب کیا جا سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہی روایت حضرت حذیفہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے نا، حضرت بلکہ اس روایت کے آخری راوی حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کان ابو موسیٰ الاشعری یشدد فی البول، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سختی فرماتے تھے پیشاب کے معاملے میں، یعنی احتیاط بڑی کرتے تھے، کہیں کپڑے پر جسم پر نہ لگ جائے، کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے، کہتے ویقول، اور یہ کہتے تھے کہ بے شک بنی اسرائیل کو جب کسی کے کپڑے کو لگ جاتا قارضہ، تو اس کو کاٹا جاتا، اس کو کپڑے کو لگ جاتا تھا پیشاب، تو دھونے کی بجائے کیا کیا جاتا بنی اسرائیل میں، کاٹا جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری صاحب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ حضرت حذیفہ صاحب کے پاس پہنچا، فقال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ لیتہ امسکا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری صاحب اس سے رک جاتے، اتنی سختی نہ کرتے، اتنی سختی نہ کرتے، چونکہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے شیشی رکھتے تھے، اس شیشی کے اندر کرتے کہ کہیں جسم کے کسی حصے کو بھی پیشاب نہ لگے، کپڑے کو بھی نہ لگے، جسم کے کسی حصے کو بھی، یعنی بڑی سختی اور تاکید اور احتیاط برتے۔ حضرت حذیفہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا کاش کہ وہ رک جاتے۔ آگے حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرے والی جگہ پر آئے،
فبال قائما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس کے جوابات میں دے چکا ہوں کہ یہ عذر کی بنیاد پہ تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جمہور فقہائے احناف اور دیگر فقہائے کرام کے ہاں جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا، ان احادیث مبارکہ کی بنیاد پر جو میں نے پہلے بیان کر دی ہیں، اور اس میں صحابہ کرام سے بھی اقوال ملتے ہیں اور ان کا باقاعدہ طور پر جو ہے عمل بھی ملتا ہے۔ اور امام بہقی کی تو روایت ملتی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرما دیا۔ جب حضور نے منع کر دیا تو پھر منع ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے اس کو جفا قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے۔ اور جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھ کر فرمایا یا عمر لا تبل قائما، اے عمر کھڑے کے پیشاب نہ کر۔ کہتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں۔ یہ روایات مطلب ممانعت کی ہیں نا، تو جو ممانعت والی روایات ہیں ان پہ عمل ہوگا اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب غسل الدم، خون کا دھونا، خون کا دھونا، خون لگ جائے تو اس جگہ کو دھویا جاتا ہے، ظاہر نجس ہے تو نجاست کہیں بھی لگے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ اس باب کے تحت حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمہ بنت منذر، جنہوں نے حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت لی، آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے آ کر عرض کیا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ مجھے یہ خبر ارشاد فرمائیں کہ کپڑے میں حیض لگ جاتا ہے تو کیف تصنع، وہ کیسے کرے، وہ کیسے کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطہ، اس کو خرچ لے، ثم تقرص بالماء، پانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چٹکی وغیرہ لے اور صاف فتندہ بالماء، اور پانی چھڑک لے، صاف کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتصلی فیہ، اور اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خون جو ہے وہ ناپاک ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو روایت بیان کی ہے، اس میں واضح طور پر جو ہے خون کا، اگرچہ حیض کے خون کے بارے پوچھا گیا تو جو بھی خون ہے اس کے متعلق یہی ہے، اودما مسفوحا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، بیتا خون قرآن مجید میں بھی آ گیا نا، جن کی حرمت ہے، یہ خون حرام ہے، لگ جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر گاڑھا ہو جاتا ہے لگنے کے بعد تو اس کو خرچ کے بھی صاف کیا جا سکتا ہے، خرچ کر پہلے کپڑے سے ہٹا دیا جائے، صاف کر لیا جائے، بعد میں پانی چھڑک کے اس کو دھو لیا جائے۔ تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسے کپڑے میں اور خواہ خون لگا ہو یا کوئی اور نجاست لگ جائے، اگر خشک ہے خرچ سے صاف ہو جاتی ہے، خرچ سے صاف کر کے کپڑے کا پانی کا چھڑکاؤ کر لیا جائے کپڑے پر، سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ تر ہے تو پانی کے ساتھ دھو لیا جائے، لیکن جب دھو لی جاتی ہے نجاست، سمجھ آ رہی ہے، اس کے بعد اس کپڑے کو پہنا جا سکتا ہے، اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون جو ہے وہ مطلقاً ناپاک ہے، خواہ حیض کا خون ہو یا کوئی اور ہو، اس پر اجماع ہے، اس پر ہاں۔ اور یہ مسئلہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ خون تو ناپاک ہے، سمجھ آ رہی ہے، نجس ہے، نجاست ہے، نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو سب کو دھونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ شفافی حضرات کہتے ہیں سب کا دھونا فرض ہے، تھوڑی لگے یا زیادہ لگے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ 1 درم جو ہے اس کی مقدار نجاست لگ جائے کپڑے کو تو وہ معاف ہے، لیکن دھونا مستحب ہے، دھونا سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایسا کپڑا جس کو وہ
جو فقہی طور پر 1 درہم کی مقدار جو معاف ہے نجاست، خون ہو یا کوئی اور نجاست لگ جاتی ہے، تو ایسے کپڑا پہن کے نماز پڑھ لی گئی، مسئلہ پوچھا گیا تو کہیں گے نماز ہو گئی، اس لیے کہ اتنی نجاست لگی تھی جو شرعی طور پہ معاف ہے، جو شرعی طور پر لیکن یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے، نہیں کہیں گے کہ لگی رہے، کہیں گے اس کو دھونا چاہیے، اس کو مستحب جو ہے فقہائے احناف نے بھی یہی قرار دیا ہے کہ اس کا دھونا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور پھر اس میں خون ہو یا دیگر کوئی بھی نجاست ہے، ان سب کا حکم یہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پانی کے ساتھ بھی دھوئی جا سکتی ہے نجاست، اور دیگر جو مائع چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نجاست دور ہو سکتی ہے۔ جو پانی کی طرح ہی بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں، رقیق ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نجاست کو اگر کوئی دھوتا ہے تو نجاست دھوئی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے تحت جو دوسری حدیث پاک ذکر کی ہے، اس کے آخری راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسدی قبیلے سے قریشی خاتون تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ استحاض، آقا حضور میں ایک مستحاضہ عورت ہوں، فلا اطہر، میں پاک نہیں رہ سکتی، افا ادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر جنہوں نے دین کو سمجھا، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بھی سمجھا، یاد رکھا، اور جو سمجھتے تھے کہ ہمیں سوال کرنا چاہیے وہ بھی سوال کر دیا۔ اگر یہ سوال نہ کرتے تو ہم تک دین کیسے پورا پہنچتا؟ انہوں نے گویا کہ دین اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ ایسے ذرائع استعمال کیے جس کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میں ایسی خاتون ہوں جس کا جو ہے وہ خون جاری رہتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے خواتین کو جو ماہواری ہوتی ہے، ہر مہینے جو ہے وہ مقررہ تاریخ ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، جو جسے حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں نماز جو ہے وہ معاف ہوتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اگر خون رہتا ہے، اس کو استحاضے کا خون کہتے ہیں، یہ بیماری کا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ بیماری کا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہمیشہ رہتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مخصوص ایام اس کے تھے ان ایام کا لحاظ کر لے، اگر اس کے مخصوص ایام تھے ان ایام میں وہ حیض کا شمار کرے، باقی دنوں میں حیض کا شمار نہ کرے، باقی دنوں میں استحاضے کا شمار کرے۔ استحاضہ چونکہ بیماری کا خون ہے تو اس کے ساتھ نماز معاف نہیں ہوتی، اس میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی خواتین کی ماہواری کی، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے پھر جب شروع ہوا تو اس کے 10 دن جو ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی ہو سکتا ہے نا حیض کا خون، تو وہ 10 دن حیض شمار کر کے باقی دن جو ہے وہ استحاضے کا شمار کر لیں۔ پر یہ تو مسئلہ ہے کہ یہ ان صحابہ کرام صحابیات نے کس قدر دین کو سمجھا، آقا حضور علیہ السلام سے مسائل پوچھے۔ آج قوم جو ہے مسائل نہ پوچھتی ہے نہ سمجھتی ہے الا ماشاء اللہ، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ مسائل جو ہے ان سے آگاہی اور رہنمائی لیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جب آقا حضور سے عرض کیا، آقا حضور کیا میں تو ہمیشہ خون جاری رہتا ہے، مستحاضہ ہوں، تو میں نماز چھوڑوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے نماز، میں نے مسئلہ بیان کر دیا نا، وہ صرف مخصوص ایام میں تو نماز معاف ہوتی ہے، باقی دنوں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ آقا حضور نے فرمایا انما ذالک عرق، یہ تو رگ کا خون ہے، یہ تو کیا ہے؟ رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے، یہ حیض کے جو ایام یا حیض کا خون ہوتا ہے وہ تو اس میں تو نماز معاف ہے، تو یہ جو ہمیشہ جاری رہ رہا ہے یہ بیماری کا ہے، یہ رگ سے خون آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ اس میں گویا کہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ،
فدع الصلاۃ، جب وہ حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، جب وہ چلا جائے تو اپنے سے خون کو دھو لے، اپنے کو خون سے، یہ ہے نا غسل دم، جو ترجمہ الباب تھا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، غسل دم خون کا دھونا جو ہے نا، وہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اپنے سے خون کو، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لے، پھر یہ راویوں میں حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے لیتے ہیں نا، کہتے ہیں میرے باپ نے یہ بھی کہا، روایت بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا ثم توضئی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت کے لیے جو ہے نا، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لیا کریں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جو اس حیض کا تھا جو تیری عادت تھی، اس حیض کا تھا جو تیری عادت تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر نماز کے وقت کے لیے کیا کر لیں، ایک بار وضو کر لیا کریں۔ یہ معذور کا حکم بھی اسی سے فقہائے کرام نے استنباط کیا نا، کہ یہ جس کو کوئی بھی عذر ہے، ہوا خارج ہونے کا عذر ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کا تو یہاں پر خون کا نہ رکنا ہے، تو یہ مختلف عذر ہوتے ہیں جو شرعی معذور ہوتا ہے کہ نماز کے پورے وقت میں وہ بار بار اگر وضو کرے تو ایک بار بھی نماز وضو کے ساتھ مکمل نہیں کر سکتا، وہ عذر آتا رہتا ہے، تو اس عذر کی بنا پر جو اس آدمی کو معذور سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے جب وقت شروع ہو تو ایک وضو کر لے، اس وضو کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے، اگرچہ وہ عذر بار بار آتا رہے، اگرچہ وہ عذر بار بار، جب وہ نماز کا وقت چلا جائے گا، اگلی نماز کا وقت آ جائے گا تو پھر دوبارہ وضو اس نے کرنا ہوگا۔ ہاں، اس میں یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جس عذر کی وجہ سے معذور تھا وہ اگر بار بار آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کسی اور وجہ سے جو وضو ٹوٹنا ہو اگر وہ چیز آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا، پھر وضو صرف اس ایک عذر کی بنیاد پر جو ہے نا گنجائش ہے اس کے لیے کہ وہ عذر بار بار آتا رہے گا، تو نماز کے پورے وقت کے لیے جو ہے وہ کہا جائے گا کہ نماز کا پورا وقت جو ہے اس میں ایک بار وضو کر لیا تو ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کس وقت تک معذور سمجھا جائے گا؟ یہاں تک کہ وہ آقا حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ چونکہ استحاضہ کا خون تھا نا، تو آپ نے فرمایا اس وقت تک تو ہر نماز کے لیے وقت جو ہے وہ وضو کرتی رہے یہاں تک کہ وہ حیض کے ایام آ جائے، یہاں تک کہ حیض کے ایام آ جائیں گے تو نماز ویسی معاف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیض کے ایام کے علاوہ میں جو خون آ رہا ہے وہ رگ کا خون ہے، وہ بیماری کا خون ہے اور وہ استحاضہ ہے، اس میں نماز معاف نہیں ہے۔